بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 41۔ اس کا واقعہ بھی مذکورہ بالا 2 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ آیت نمبر 42۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آئیں گی۔ آیت نمبر 43۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی۔ آیت نمبر 44۔ جیسے کہ سورہ مائدہ میں آئے گا، بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی پاداش میں مطلب نافرمانی میں انہیں صحرائے سینا کے مقید کر دیا گیا تھا، یعنی قید کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت یعنی گرمی کی شدت انٹینس ہیٹ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایت کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراط یعنی کثرت سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلویٰ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت یعنی رکاوٹ نہیں کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آیت نمبر 45۔ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلویٰ سے بھی اکتا گئے یعنی بور ہو گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے، آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت یعنی شرمندگی کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ وہاں اپنی رغبت یعنی وش کیوریوسٹی انٹرسٹ کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینہ تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کو تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا ہتاتن، یعنی یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا ہنتاتن یعنی گندم۔ آیت نمبر 46۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان تیہی یعنی صحرائی سینا میں محصور یعنی گھرے ہوئے تھے، وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ آیت نمبر 47، یہ وہی واقعہ ہے جو اوپر حاشیہ نمبر 45 میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 48، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کی انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کا حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پچھلی آیت 40-41 میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 49، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے پاس احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں بیان فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا کے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، جیسے کہ حافظ ابن جریر نے متعدد تابعین سے نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں، اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ اس میں لفظ نطق استعمال ہوا ہے جس کا معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، دیکھیے قاموس اور مفردات القرآن۔ لہٰذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ آیت نمبر 50، سنیچر،
ہفتہ کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے 166 میں آنے والی ہے۔